والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَہِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ وعن أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البزازة من الایمان ان البزازة من الایمان۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق، مالک، حاکم اور رب ہے۔ ہزاروں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی اور آخرت میں کامیابی و نجات کا ذریعہ ہیں۔ قابل احترام حاضرین، اگر آج ہم اپنے معاشرہ اور سماج پر ایک نظر ڈالیں تو تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کا ہر فرد اور آج کا ہر گھر اور آج کا ہر خاندان ایک بے اطمینانی، بے سکونی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ بہت تلاش کے بعد شاید کہیں کوئی شخص مل سکے جو یہ کہے کہ اسے بہت سکون اور اطمینان ہے، زندگی جیسی کچھ گزر رہی ہے، واقعی اللہ کا اس پر شکر ہے۔ ٹیکنالوجی کی تمام تر ترقیوں، زندگی کی اعلیٰ سہولتوں اور بے پناہ مادی وسائل کے باوجود آج کا انسان ذہنی سکون اور قلبی اطمینان سے محروم ہے۔ وجہ ایسا کیوں ہے؟ اس پر ہم نے کبھی غور کیا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، بہت سارے وجوہات کو بتانے اور گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے سادگی اور سادہ طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ جذبہ قناعت اس سے ختم ہو گیا ہے، لامحدود تمنا اور خواہشات نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اسلام دینی فطرت ہے، اسلام کی تعلیمات دنیا میں بھی حقیقی سکون و اطمینان، مسرت اور خوشی کی بنیاد ہیں، اور آخرت میں یقینی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ سادگی اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے۔ سادگی سے مراد کیا ہے؟ سادگی کا مطلب کیا ہے؟ سادگی سے مراد وہ فطری زندگی و نیچرل لائف جو تصنع اور بناوٹ سے، دکھاوا، نمائش اور ریاکاری سے، عیش پسندی، فخر اور کبر سے پاک ہو، وہ زندگی۔ سادگی ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے۔ ابھی آپ کے ایمان بالآخرت، آخرت پر ہمارا ایمان ہے اس طور پر کہ یہ دنیا جس میں ہم ہیں یہ عارضی ہے، فانی ہے، اور اس کے بعد جو جہان آخرت کے نام سے ہے وہ لا فانی ہے، لا زوال ہے، دائمی ہے اور ابدی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے
حضرت ابو امامہ کی روایت ایک پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا. دنیا کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا تسمعون الا تسمعون، کیا تم سن رہے ہو، کیا تم سن رہے ہو، ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان. سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. سادگی ایمان کا ایک اہم حصہ، ایک پارٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار فرمائی کیونکہ یہ بات بہت اہم تھی. یہ بات جو ہے زندگی کا بہت اہم راز ہے. یہ زندگی کا راز حیات ہے. جو اس کو پالے اس کی زندگی میں امن و سکون آ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 2 بار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان البزازۃ من الایمان صرف آپ کے الفاظ نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال تھی. آپ کا رہن سہن دیکھیے، نشست برخاست دیکھیے، کھانا پینا دیکھیے، اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، رکھ رکھاؤ دیکھیے، اوڑھنا بچھونا دیکھیے. غرض یہ کہ حیات طیبہ کا جو بھی گوشہ دیکھ لیجئے آپ کو سادگی ہی سادگی نظر آئے گی. تسنن سے کوسوں دور آپ کی زندگی. تواضع اور انکساری کا بے انتہا مثال آپ کی زندگی تھی. اور ان کا کھانا کیسا تھا؟ انواع و اقسام کے کھانا آپ نہیں کھاتے تھے، جو میسر آ جاتا تھا کھا لیتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں جو آپ کے خادم خاص ہیں کہ آپ کا کھانا بہت سادہ اور کم قیمت والا ہوتا تھا. اور ان کے گھر پر 1-2 ماہ چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کھجور و پانی پر گزر ہوتا تھا. ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آٹا مل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پکایا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اللہ کے رسول نے لے لیا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ وہ کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تمہارے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. آپ کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے کبھی جمع نہیں ہوئے. آج ہمارا دسترخوان دیکھیے، اتنے کھانے کی دسترخوان تنگ ہو جاتا ہے. جو ہماری کیفیت ہو گئی تو دنیا کی قوموں کے لیے ہم دسترخوان بن گئے. دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں. میرے بھائیو آپ کا گھر دیکھیے، آپ کے گھر کی کیفیت. حضرت عمر کا بیان ہے کہ ایک دن میں آپ سے ان کے گھر میں گیا، کھجور کی چٹائی تھی، ایک کونا میں چند سیر جو پڑے ہوئے تھے، دیوار پر ایک بکری کی کھال لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے. جسم مبارک پر ایک تہبند اور ایک موٹی چادر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو ہریرہ کو پیوند دار چادر دکھایا اور کہا کہ انہی 2 کپڑوں میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی. حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول میں ایسی چادر اوڑھتے تھے جس کی قیمت 6 یا 7 مالیت سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی. حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول میں ایک خستہ حال کجاوے پر سوار تھے اور آپ پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی بوسیدہ قسم کی. اللہ کے رسول دعا کی اے اللہ ایسا حج سے بنا دے جو ریا اور شہرت سے پاک ہو. حجۃ الوداع آپ دیکھیے کیا ہے، جہاں تا حد نگاہ مسلمان ہیں، پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگی آ گیا ہے. اس وقت آپ کی سادگی کی کیفیت، آپ کا بستر دیکھیے، نرم دار گدے کو آپ نے پسند نہیں کیا. کھجور کی بنی چٹائی، چمڑے کا بستر، ٹاٹ کا بستر، ریت پر بھی آپ سو گئے. ایسے بھی واقعات میں ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے لیے کہ ہم نرم بستر تیار کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے نرم بستر سے کیا کام، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے چند لمحات کے لیے آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. ایک انصاری خاتون نے ایک اونی بستر آپ کو دیا جو کافی نرم تھا. اللہ کے رسول نے اسے واپس کر دیا اور حضرت عائشہ سے کہا اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ ایک ساتھ چلا کریں، مگر ان چیزوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا گھر دیکھیے، کچی اینٹیں ہیں، سایہ کے لیے درخت کے پتے اس پر ہیں، مٹی کا لیپ ہے. حجروں کی آپ دیکھیے لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے. اسی طرح آپ کا برتاؤ دیکھیے، آپ کی شخصیت کیسی تھی. آپ ذرا بھی اپنے لیے امتیاز پسند نہیں کرتے تھے.
جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول۔ یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات میں آتا ہے کہ باہر سے آنے والا کبھی کبھی کوئی شخص آپ کو پہچان میں نہیں پاتا تھا، کہتا تم میں محمد کون ہے؟ یہ کیفیت بھی رہی ہے، پوچھنا پڑتا تھا اس کو۔ قابل احترام حضرات، یہ اس عظیم شخصیت کی زندگی کی ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کون سی شخصیت؟ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وہ شخصیت جس سے سپر پاور طاقتیں جس کے نام سے کانپتی تھیں، وہ شخصیت کہ جس سے نامور بادشاہ و سلاطین حلیفانہ تعلقات میں اپنا فخر محسوس کرتے تھے، وہ شخصیت جو بلا شرکت غیر خطہ حجاز کے حدود عربہ کا تنہا حاکم تھا، وہ شخصیت، اس کی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول کی جو ایک کیفیت تھی، یہ کسی غربت، مسکنت، مالی مجبوری یا معاشی بدحالی کا نتیجہ نہیں تھی، یہ افلاس کے باعث نہیں تھا جو اللہ کے رسول کی کیفیت تھی۔ یہ جو میں نے آپ کو سنایا حجۃ الوداع کا واقعہ یا چولہے 2 مہینہ جلنے کا، یہ واقعہ جو ہے دور اسرت کی داستان نہیں ہے، یہ سادگی، یہ فقر مدنی زندگی کا ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ کی فوجیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں اور خطوں پہ خطوں کو فتح کر رہی تھیں۔ مدینہ کی طرف مال غنیمت سیلاب کے دھارے کی طرح آ رہا تھا، مگر اس وقت آپ کی کیفیت تھی، یہ عسر کے دور کا خاتمہ اور عسر کے دور کا آغاز تھا، اس وقت کا واقعہ ہے یہ۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اضطراری نہیں، اختیاری تھی، کوئی آپ کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ آپ نے خود اختیار کیا تھا۔ دنیا کی آسائشوں سے قصداً آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، سامان زندگی سے یہ شعوری گریز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مال دنیا سے یہ سوچی سمجھی آپ کی بے اتنائی تھی، یہ سادگی جو آپ کی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو صحابہ کرام آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، دنیا جہان لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، ویسے صحابہ تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر آپ نے بتایا کہ تمام راحت کا سامان ہونے کے باوجود معمولی اور سادہ زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے، ایسے بھی انسان رہ سکتا ہے۔ قابل احترام حضرات، صحابہ کرام نے اسی کی پیروی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی مثال، چونکہ وقت کم ہے 1-2 مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مثال دیکھیے، ایک شخص ان کے گھر میں آیا اور ان سے پوچھا، ان کے گھر کی کیفیت کو دیکھا اور پھر پوچھا آپ کا مال کہاں ہے، مال کہاں آپ لوگوں کا ہے، گھر کا سامان کہاں ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا وہ سامان ہم نے دوسرے گھر میں بھیج دیا ہے۔ تو کہا جب تک آپ یہاں ہیں تو اس وقت تو آپ کا سامان کچھ یہاں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں یہ جو ہمارا گھر ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مالک کب یہاں سے نکال دے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس گھر کا مالک کب یہاں سے نکل جاؤ، سامان ہم یہاں کیا کریں گے؟ یعنی انہوں نے اپنا سامان آخرت میں بھیج دیا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہر کوفہ اور بصرہ آباد کیا تو باقاعدہ لکھا کوئی شخص 2 کمروں سے زیادہ نہ بنائے، اگر تم اللہ کے رسول کی سنت چھوڑو گے تو اللہ تمہاری سلطنت چھین لے گا، تمہاری سلطنت چھین لے گا۔ آج کیا ہماری کیفیت؟ آج ہمارے گھر دیکھیے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت بھر تو اسلام بھی کہتا ہے بنائیے، ضرورت اسلام کو روکتا، ضرورت اسلام روکتا نہیں ہے۔ آج ہم سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، کس کے؟ 1 BHK کے سلطان ہیں، 2 BHK کے سلطان ہیں، ہم 3 BHK کے سلطان آپ ہیں، مگر دنیا کی سلطنت ہم سے جاتی رہی ہے۔ ہم سلطان ہیں اتنے کے، مگر دنیا کی سلطنت اللہ نے ہم سے چھین لی کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی۔ قابل احترام بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے، اور بہت میں جرأت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کا ضیاع بھی ہوتا ہے، وہ ہماری ضرورت سے زائد بھی ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے کچروں کی کنڈیوں کو، آپ دیکھ لیجیے کتنے کھانے بہائے جاتے ہیں، گھروں میں سامانوں کا ڈھیر، ایسے بھی سامان جن کو واقعی ہم کو ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک دن میں ایک بڑے مال میں گیا، مجھ سے آگے ایک خاتون تھی جس نے جو ہے 2 ٹوکری میں سامان بھر رکھا تھا، وہاں شاپنگ مال میں جاؤ تو کچھ بھی لے لو۔ اس نے جب بل بنایا تو تقریباً 2800 کا بل بنا۔ وہ جب بل بنائے تھے میں غور کرتا اس میں ایسا کون سا سامان ہے اگر وہ نہ لیتی
تو تنگ ہو جاتی اس کی زندگی یا اس کی ضرورت پوری. ایسا کوئی سامان ہی نہیں تھا اس میں. بسکٹ کے کئی پیکٹ, کیک کے کئی پیکٹس, اس طرح کی چیزیں اس میں تھیں جو ہے جس کو ہم لگزریس چیزیں بولتے ہیں, جن کو آج ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا ہے. قیمتی لباس ہمارے, مہنگی شادیاں اور نمائشی تقریبات, اسراف اور فضول خرچی کی بے مثال کی مثالیں ہمارے دیکھیے آپ. مادہ پرستی, عیش پسندی, دکھاوا اور فخر اور تکبر کے جو مظاہر ہماری زندگیوں میں ہیں اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عبرت کے لیے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ اسرائیل کا نام تو آپ نے کافی سن لیا ہوگا, وہ اسرائیل جس نے فلسطین پر ظلم و ستم کا قہر برپا کر رکھا ہے. اس کے ایک وزیر اعظم تھی گولڈ مائر. گولڈ مائر خاتون تھی. جو وزیر اعظم تھی اس وقت جو ہے امریکہ کا ایک نمائندہ ان کے پاس آیا, اور وہ نمائندہ اسلحوں کا تاجر تھا. اس نے گولڈ مائر کے سامنے ایک اسلحوں کی ایک ڈیل رکھی, ایک پیشکش رکھی خریدنے کے لیے. اس وقت اپنے گھر میں تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو, میں جا کے پارلیمنٹ میں بات کروں گی, ارکان پارلیمنٹ کے سامنے بات رکھوں گی, اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہماری یہ ڈیل ہو جائے گی. بہرحال پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا اور گولڈ مائر نے وہ بات اپنی وہاں پیش کی ارکان پارلیمنٹ کے سامنے. اتنی بڑی ڈیل تھی وہ, اسلحوں کا اتنا بڑا ذخیرہ خریدنا تھا اس کو, کہ ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو خرید لیا تو ہم کو اور ہمارے بچوں کو فاقہ کرنا پڑے گا, 1-2 دن کا, ہفتوں کا فاقہ کرنا پڑے گا. یہ ان کا احساس تھا. ساری بحثیں ہوئی. گولڈ مائر نے آخر میں ایک بات کہی ارکان پارلیمنٹ سے کہ دیکھیے, اگر ہم اس کو خرید لیتے ہیں, اسلحے کو حاصل کر لیتے ہیں, اور عربوں سے جو جنگ ہماری ہونے والی ہے اس میں اگر ہم فتح پا جاتے ہیں اس جنگ کے ذریعے, تو کل قوم تاریخ میں ہم کو فاتح لکھے گی. قوم ہی نہیں گنے گی کہ ہم نے کتنے انڈے ناشتے میں کھائے تھے اور کتنے فاقے ہم نے کیے تھے, یہ نہیں گنے گی, بلکہ قوم کو فاتح قوم کی حیثیت سے یاد کرے گی. بہرحال اتنی وزنی دلیل تھی کہ وہ ڈیل ہو گئی, اور جو ہے وہ اسلحہ لے لیا گیا. اور سن 71-72 کی جنگ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پھر بہت سارے عرب ممالک مل کے بھی شکست کھا گئے. بہت دنوں کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندہ نے انٹرویو لیا گولڈ مائر کا, اور اس نے پوچھا گولڈ مائر سے کہ محترمہ, آپ نے پارلیمنٹ میں جو دلیل پیش کی تھی یہ اچانک آپ کے ذہن میں آئی تھی یا آپ نے کوئی سوچی سمجھی حکمت آپ کی تھی؟ اس نے جو جواب دیا وہ چونکانے والا ہے, وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے رسول حضرت محمد کی سوانح سے میں نے سیکھا. یہ اس کا جملہ تھا. بتایا اس نے تفصیل کہ جب میں طالبہ تھی تو اس وقت میں مختلف ریلیجن کا اسٹڈی کرتی تھی, مطالعہ کرتی تھی. اس وقت مجھے اللہ کے رسول کے بارے معلوم ہوا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس سے چراغ روشن ہو جاتا. حضرت عائشہ پڑوس سے تیل ادھار لے کے آئیں تو آپ کے گھر میں روشنی ہوئی, مگر اس وقت بھی اللہ کے رسول کے گھر میں دیواروں سے 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. اس وقت بھی اللہ کے رسول کی اقتصادی کیفیت کیا تھی, آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیا تھی, بہت کم لوگ جانتے ہیں. مگر اب یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسے قوم کی تربیت کی جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا. یہ سب جانتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ میں نے طے کر لیا, چاہے ہم کو بھوکا رہنا پڑے, پختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں رہنا پڑے, مگر خود کو ہم طاقتور بنائیں گے. فاتح قوم کا ہم اعزاز حاصل کریں گے. قابل احترام حضرات, یہ دیکھیں ہمارے رسول کی تعلیم, ایک نے اس تعلیم پر عمل کیا تو دنیا کے فاتح ہو گئے ہو, اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا تو دنیا کے مسکینوں, ضعیفوں اور کمزوروں میں ہمارا شمار ہونے لگا. دنیا کی مسکنت ہمارے حصے میں آئی. قابل احترام حضرات, دیکھیے اسلام خوشحال زندگی سے نہیں روکتا ہے, خوش پوشی سے نہیں روکتا ہے, زینت پسندی سے نہیں روکتا ہے, دنیا کمانے سے نہیں روکتا ہے. لباس, مکان, رہن سہن میں خوش ذوقی کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اسلام روکتا کس سے ہے؟ اس سے روکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارا مقصد زندگی بن جائیں, اس سے روکتا ہے.
ہماری ساری توجہات، ہماری ساری کوششوں کا محور و بنیادی چیزیں بن جائیں، اس سے اسلام روکتا ہے۔ اسلام اس سے روکتا ہے کہ ہم بھول جائیں کہ دنیا میں ہماری حیثیت و پوزیشن کیا ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ دنیا میں ہماری ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں، اور دنیا ہی میں ہم مگن ہو جائیں۔ اسلام اس سے روکتا ہے، اسلام اس سے روکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کہتا ہے کہ آپ ملینئر بنیے، آپ بلینئر بنیے، آپ کروڑ پتی اور ارب پتی بنیے، مگر رسول کا اسوہ سامنے رکھیے۔ آپ اللہ کے رسول حاکم تھے تنہا، مگر کس طرح آپ نے زندگی گزاری۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ حاکم بنیے، مگر حاکم حضرت عمر کی طرح بنیے آپ، کہ جب آپ فلسطین جاتے ہیں تو کپڑے آپ کے پیوند لگے ہوئے ہیں اور خود جو ہے آپ پیدل چل رہے ہیں، غلام آپ کا اونٹنی پہ سوار ہے، اس کی نکیل آپ تھامے ہوئی ہیں، ایسے حاکم آپ بنیے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، بہت سارے لوگ جو ہے تحدیث نعمت کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کہتا ہے کہ نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، نعمتوں کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ تحدیث نعمت کا مفہوم ہم نے زیادہ سمجھا، یہ صحابہ کرام زیادہ سمجھیں گے، آپ یہ بتائیے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن سیکھا تھا، جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ تحدیث نعمت دیکھیے تو حضرت ابوبکر کی دیکھیے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا چندے کے لیے، ڈونیشن کے لیے، امداد و تعاون کے لیے، تو ابوبکر اپنے گھر گئے، اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دے۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ تحدیث نعمت دیکھنا ہو تو حضرت عمر فاروق کا دیکھیے کہ وہ اپنے گھر میں گئے جنگ تبوک کے موقع پر، تو اپنے سامان کا 2 حصہ کیا اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلے آئے۔ تحدیث نعمت دیکھنا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے کہ جب قحط کا موقع آیا، اس وقت آپ کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، کئی سو اونٹوں پر سوار آپ کا مال، کئی سو اونٹوں پر سوار آپ کا مال تھا۔ اس وقت جب آیا، مدینے پہنچا، اور مدینے کے جو شاہوکار اور بنیا تھے اور بزنس مین تھے، وہ مدینے سے باہر نکل کر کے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے پیشکش کی انہوں نے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس کو اس ذات کے ہاتھ بیچوں گا جس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے صدقہ کر دیا سارا مال۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ تحدیث نعمت دیکھیے تو ابو دہدا، ام دہدا کی دیکھیے آپ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال صدقہ کر دو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا فلاں باغ مجھے بہت پسندیدہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ جا کے اپنے باغ میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے تحدیث نعمت۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اپنی بیجا خواہشات کی تکمیل، اپنی عیش پسندی، اپنی فضول خرچی، اپنے تعیشات، اپنی اسراف، اپنے تصنع، اپنے تکلف، اپنی بناوٹ، اپنے ریا اور نمود کو ہم تحدیث نعمت کہہ لیں؟ یہ تحدیث نعمت نہیں ہے۔ اگر تحدیث نعمت سمجھنا ہے تو وہ بھی ہم کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ قابل احترام بھائیوں، دیکھیے یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، واقعات تو اور بھی کئی ذہن میں آ رہے ہیں، مگر آپ سمجھ لیجئے کہ وقت بھی کم ہے۔ دیوار اگر اندر سے بوسیدہ ہو جائے، مکان اگر اندر سے خراب ہو جائے، تو باہر سے آپ کتنا ہی رنگ و روغن کیجئے، اس میں مضبوطی نہیں آ سکتی، مضبوطی نہیں آ سکتی۔ یہ محض دکھاوا ہے دیوار کا۔ ایک واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ رتبیل ایک بادشاہ گزرا، رتبیل، اس کے پاس مسلمان جزیہ لینے جاتے تھے، مسلمان نہیں تھا، وہ اسلامی حکومت میں رہتا تھا، اس کے حدود میں رہتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا۔ تو ایک بار جب مسلمان اس کے پاس جزیہ لینے کے لیے گئے تو اس نے سوال کیا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، فاقوں سے جن کے پیٹ اندر دبے ہوئے تھے، مشقت سے جن کی چہروں پر سیاہی پھیل گئی تھی،
جن کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے لکڑی کے جوتے اور چپل ہوتے تھے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جو لوگ جزیہ لینے گئے تھے انہوں نے جواب دیا وہ لوگ تو گزر گئے دنیا سے، اب وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو کہا کہ میں تم کو جزیہ نہیں دیتا، تمہارے بدن بہت طاقتور ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بڑے تنومند ہیں، تمہارے لباس بڑے قیمتی ہیں، تمہارا رکھ رکھاؤ بہت پرتکلف ہے، مگر تمہارا روب میرے دل میں نہیں ہے، تمہارا کوئی خوف میرے دل میں نہیں ہے، ان سے ہم ڈرتے تھے، تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، جاؤ میں جزیہ نہیں دیتا۔ یہ ہے کیفیت۔ ہم کپڑوں سے، قیمتی سامانوں سے، اپنے تعیشات سے دنیا کو مروب نہیں کر سکتے۔ دنیا کو مروب کر سکتے تو اپنی سادگی سے، اسوہ رسول سے، اسلامی تعلیمات سے، اس سے ہم مروب کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا پیغام یہ ہے کہ سادگی اختیار کیجیے۔ سادگی آج بہت سارے ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل ہے۔ بہت ساری جو مشکلوں الجھنوں کا ہم شکار ہیں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا گفتگو کے شروع میں، اس کی خاص وجہ کہ ہم نے سادگی چھوڑ دی ہے۔ سادگی چھوڑ دی، کہنا بہت آسان ہے، سادگی سادگی نعرہ لگائیے آپ، البذاذۃ من الایمان، مگر عمل کرنا مشکل ہے۔ عمل کیجیے، آپ عمل کیجیے میرے بھائیوں۔ بہت سارے مسائل و مشکلات کا حل ہے، تصنع سے، تکلف سے، نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، بیجا خواہشات کی تکمیل سے، فخر اور کبر سے، اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی اگر ہم بچا لے گئے تو آپ دیکھیں گے ہماری زندگی میں بہت راحت اور سکون آ جائے گا، بہت راحت و سکون۔ آپ یہ مت دیکھیے دنیا والے کیا کہیں گے۔ انسان ماحول کے اثرات میں بہت کچھ کرتا ہے، ماحول کے اثرات میں ایسا لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم کو بھی نہیں، آپ یہ دیکھیے اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے، آپ یہ دیکھیے اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے کل آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا، اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ابدی زندگی کے لیے تیاری کیجیے۔ یہ بہت اہم ہے، آخرت کی ابدی زندگی کے لیے تیاری کیجیے۔ حصول دنیا میں ایسے مصروف نہ ہو جائیے کہ اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیے۔ دنیا میں ایسے مصروف نہ ہو جائیے کہ اللہ نے دین کی جو امانت، قرآن کی جو امانت ہمارے سپرد کی ہے اس کا حق نہ ادا کر سکیں ہم۔ ایسے مصروف نہ ہو جائیے، دنیا میں ایسے مصروف نہ ہو جائیے کہ ایک حدیث کی روشنی میں دنیا کے بیٹے بن جائیے، ایسا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، سادگی کو اختیار کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیجئے، ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 1 منٹ میرا باقی ہے، میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے بھی بات ختم کر دینا اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ۔